بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین کے حوالے سے آپ نے آج تک بہت کچھ سنا ہوگا، لیکن آج میں ایسی فلسطینی عورت کی کہانی اس کی زبانی بیان کرنے جا رہا ہوں جو فلسطینی شہید عورتوں کو غسل دیا کرتی تھی۔ اس نے کچھ ایسے راز بتائے جنہیں جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس عورت نے آج تک کئی فلسطینی عورتوں کو غسل دیا تھا اور اس کے علاوہ بھی عورتوں کو غسل دیتی تھی، لیکن فلسطینی شہید عورتوں کو غسل دینے پر اس نے جو کچھ دیکھا وہ واقعی چونکا دینے والا ہے۔ یہ میری اماں کے انتقال کا دن تھا کہ جب غسل کے لیے ایک عورت کو بلایا گیا، اس نے آ کر میری ماں کو غسل دیا اور پھر ایک عجیب سی بات کہی جسے سن کر میں بہت حیران ہوا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے بہت عرصے بعد ایک ایسی عورت کو غسل دیا ہے جو بالکل فلسطینی شہید عورتوں جیسی ہے۔ اس عورت کی بات میرے کان میں پڑی تو میں چونک گیا، کیونکہ وہ میری ماں کو فلسطینی شہید عورتوں جیسا درجہ دے رہی تھی۔ میں پوچھنا چاہتا تھا لیکن جنازہ اٹھانے کا وقت ہو چکا تھا، اس لیے اس سے نہ پوچھ سکا۔ جب تدفین ہو گئی، تمام مہمان چلے گئے تو میرے ذہن میں اس عورت کی بات چلنے لگی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا وہ عورت کون تھی جسے اماں کے غسل کے لیے بلایا گیا تھا، تو بیوی نے بتایا کہ پچھلے محلے میں رہتی ہے، کچھ ہی عرصہ پہلے اس کی یہاں شادی ہوئی ہے، اس سے پہلے وہ فلسطین میں رہتی تھی۔ سنا ہے کہ وہاں بھی شہید عورتوں کے غسل کا کام کرتی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کل اس عورت کو ضرور بلوانا، مجھے اس سے کچھ بات کرنی ہے۔ دراصل میں تجسس میں مبتلا تھا، میں جاننا چاہتا تھا کہ اس نے ایسا کیا محسوس کیا جو اتنی بڑی بات کہہ دی۔ اگلے دن میری بیوی نے اس عورت کو بلوا لیا۔ اس کا چہرہ دیکھنے سے ہی بہت خوبصورت لگ رہا تھا، جیسے کوئی نور اس کے چہرے پر ہو۔ میں نے اس عورت کا وہی جملہ دہرایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے میری والدہ کے حوالے سے ایسی بات کیوں کی تھی؟ پھر اس نے مجھے ایک ایسی کہانی سنائی جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے فلسطینی شہید عورتوں کے بارے میں جو بات بتائی، وہی بات اس نے میری والدہ میں بھی محسوس کی۔ اس نے اپنی کہانی کا آغاز یوں کیا اور کہنے لگی، فلسطین کو اگر انبیاء کی سرزمین کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، وہاں بہت سے نبیوں کی عبادت گاہیں موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی بہت اہمیت بتائی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر مکہ مکرمہ کے بعد کوئی مقدس سرزمین ہے تو وہ فلسطین کی ہے، کیونکہ وہاں مسجد اقصیٰ ہے۔ مسجد اقصیٰ بھی مسلمانوں کی ایک اہم اور قیمتی میراث ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی کے واقعے معراج کی یاد بھی اسی مسجد سے وابستہ ہے۔ لیکن افسوس کہ آج وہ سرزمین خون میں نہا رہی ہے۔ یہودی اس سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کی حفاظت اپنے ایسے پاک بندوں کے ہاتھوں میں دی ہے کہ وہ یہودیوں کی ہر چال کو ناکام بنا دیتے ہیں اور یہودی منہ کی شکست کھاتے ہیں۔ اس وقت بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے۔ غزہ پر ہونے والی بمباری سے ہر کوئی واقف ہے، لیکن فلسطینیوں نے اپنے حوصلوں سے ان کے ہر حملے کو نہ صرف ناکام بنایا بلکہ ہمت بھی نہیں ہاری۔ وہ باطل کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور شہادت کے رتبے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ یہ کہانی کچھ ایسی فلسطینی عورتوں کی ہے جن کو غسل دیتے ہوئے میں نے وہ کچھ محسوس کیا۔ میرا نام ماریہ ہے، میرا تعلق پاکستان سے ہے، لیکن میرے والد صاحب ایران میں نوکری کرتے تھے، اس لیے میرے بابا نے میرا رشتہ بھی وہیں نوکری کرنے والے ایک آدمی کے ساتھ طے کروا دیا جسے وہ کئی سالوں سے جانتے تھے، اس لیے رشتہ کرتے وقت انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔
البتہ میری ماں پریشان تھی کیونکہ وہ شخص ایران میں میرے والد کے ساتھ نوکری کرتا تھا، لیکن اس کا تعلق فلسطین سے تھا، اور میری ماں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں شادی کے بعد پاکستان میں رہوں گی، ایران میں یا پھر فلسطین میں۔ لیکن میرے ہونے والے شوہر یعنی عبید نے بابا سے یہی کہا کہ جہاں وہ رہے گا مجھے بھی اپنے ساتھ رکھے گا۔ تو اس بات پر بابا کو اطمینان ہو گیا۔ وہ کہنے لگے کہ میری بیٹی پاکستان میں رہے، ایران میں یا پھر فلسطین میں، اگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میرا رشتہ پکا ہو گیا۔ فون پر ہی نکاح پڑھایا گیا اور پھر کاغذی کارروائی شروع کر دی گئی۔ رخصتی سے پہلے بھی میں اپنی والدہ کے ساتھ عورتوں کو غسل دینے کا کام کرتی تھی۔ ہم یہ کام فی سبیل اللہ کیا کرتے تھے۔ محلے میں جب بھی کسی عورت کا انتقال ہوتا تو لوگ ہمارے ہی دروازے پر آیا کرتے، اور میں اپنی والدہ کے ساتھ جا کے میت کو غسل دیتی۔ لیکن شادی کے بعد جب میں ایران پہنچی تو میں نے یہ کام ترک کر دیا۔ میری شادی جس شخص سے ہوئی تھی اس کا نام عبید تھا۔ وہ ایک فلسطینی نوجوان تھا۔ عبید واقعی بہت محبت کرنے والا اور دیندار شخص تھا۔ مجھے اپنے والد پر فخر تھا کہ انہوں نے میرے لیے ایک بہت ہی بہترین جیون ساتھی کا انتخاب کیا۔ عبید نے مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ 2 سالوں میں ہماری اولاد نہ ہو سکی۔ اس کے باوجود بھی عبید کوئی ایسی بات نہ کرتے جس سے میری دل آزاری ہو۔ شادی کے 2 سال تو ہم ایران میں رہے، لیکن پھر ایک دن عبید کے گھر سے خبر آئی کہ فلسطین میں اس کے دونوں بھائی شہید ہو گئے ہیں اور اس کے ماں باپ تنہا رہ گئے۔ یہ خبر سن کر عبید افسردہ ہو گئے، لیکن انہوں نے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ ان کے بھائی شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے ہیں۔ عبید کا صبر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ 2 بھائیوں کے انتقال کی خبر سن کر بھی انہوں نے اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کیا اور نہ ہی کوئی بین ڈالا۔ 2 نفل نماز کی ادائیگی کرنے کے بعد عبید نے مجھے کہا کہ اپنا سامان باندھو، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہمیں فلسطین جانا ہے۔ میں نے فلسطین کا نام سن رکھا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہاں کے حالات ٹھیک نہیں رہتے۔ بچپن سے آج تک خبروں میں یہی سنا تھا کہ فلسطین میں اسرائیلی فوجی لوگوں کو بہت پریشان کرتے ہیں۔ وہاں پہ نہ بچے محفوظ ہیں نہ عورتیں، اس لیے میں بہت گھبرا رہی تھی۔ اور پھر میرے شوہر کے دونوں بھائیوں کی موت کی خبر نے مجھے مزید پریشان کر دیا۔ اب وہاں حالات زیادہ خراب ہو گئے تھے، تبھی تو لوگوں کو اس طرح شہید کیا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا آپ مجھے واپس پاکستان بھجوا دیں اور خود فلسطین چلے جائیں۔ جب آپ لوٹ کر ایران آئیں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ آ جاؤں گی۔ میری بات سن کر عبید نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگے اب میں کبھی ایران واپس نہیں آؤں گا۔ میں نے تمہیں بتایا تو ہے کہ میرے بوڑھے والدین اکیلے رہ گئے، فلسطین ہی میری سرزمین ہے۔ جب تک وہاں میرے بھائی تھے مجھے ماں باپ کی فکر نہیں تھی، لیکن اب میں انہیں تنہا چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے تو چلو، اگر تم موت کے ڈر سے واپس پاکستان جانا چاہتی ہو تو یاد رکھنا، موت تو اپنے مقررہ وقت پر آنی ہی ہے، پھر چاہے وہ فلسطین ہو یا پاکستان۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ یہ بات 100 آنے درست تھی۔ اگر موت آنی ہے تو پھر جگہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ قدرت انسان کو خود اس جگہ پہنچاتی ہے جہاں اس کی موت آنی ہوتی ہے۔ میرے والد اکثر مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا وہ واقعہ بھی سناتے تھے کہ جب ایک شخص کو پتہ چلا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا ہے تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ مجھے کسی دور دراز کے مقام پر پہنچا دیں کیونکہ میں یہاں مرنا نہیں چاہتا۔ اس کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، کیونکہ وہ ایسے نبی تھے کہ ہوائیں اور جن بھی ان کے تابع ہوتے تھے۔ جب وہ شخص اس دور دراز مقام پر پہنچ گیا تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے
حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، میں یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے اس شخص کی روح دوسرے علاقے میں قبض کرنے کا حکم ہے، لیکن یہ تو اس وقت یہاں موجود ہے۔ اور دیکھیں وہ شخص خود ہی اس جگہ پہنچ گیا، یعنی انسان کی قسمت اور اللہ کی قدرت انسان کو اس جگہ پہنچا دیتی ہے جہاں اس کی موت لکھی ہوتی ہے۔ یا یوں کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ انسان خود چل کر اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی موت آنی ہوتی ہے۔ بس یہی سب کچھ سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا اور سامان پیک کرنا شروع کر دیا، کیونکہ میں اپنے شوہر کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ گزرے 2 سال ہم دونوں نے ایک کامیاب شادی شدہ زندگی گزاری تھی، اس لیے میں عبید کا ہاتھ پکڑ کر فلسطین کے لیے روانہ ہو گئی۔ جب میں نے پاکستان فون کر کے یہ بات اپنے گھر والوں کو بتائی تو میری والدہ بہت پریشان ہوئی۔ وہ کہنے لگی، تمہیں فلسطین جانے کی کیا ضرورت؟ خبروں میں جس طرح کے حالات وہاں کے بتائے جاتے ہیں میرا تو دل ہی ڈولتا رہے گا۔ لیکن دوسری طرف سے میرے ابا نے مجھے بتایا کہ فلسطین کس قدر خاص اور اہم سرزمین ہے مسلمانوں کے لیے۔ وہاں جانے میں کوئی برائی نہیں۔ وہاں پڑھی جانے والی ایک نماز کا ثواب ہزاروں نمازوں کے برابر ہے۔ اگر وہاں موت آ بھی جائے تو یہ خوش نصیبی ہوگی، پریشانی کس بات کی ہے؟ ابا نے مجھے نہ صرف تسلی دی تھی بلکہ کچھ ایسی باتیں بھی بتائی تھی کہ میرا دل چاہا کہ میں جلد سے جلد فلسطین پہنچ جاؤں۔ جب ہم فلسطین پہنچے تو عبید کے گھر والے مسجد اقصیٰ کے بہت ہی قریب رہتے تھے۔ ان کے دونوں بھائی مسجد کے باہر ہی شہید کیے گئے تھے۔ مجھے لگا جب میں عبید کے گھر میں داخل ہوں گی تو وہاں کہرام مچا ہوگا۔ اس کے والدین عبید کو دیکھتے ہی زور زور سے روئیں گے اور جوان بیٹوں کی موت کا غم منائیں گے۔ لیکن اندر داخل ہونے کے بعد میں حیران رہ گئی۔ عبید کے والد اور والدہ عبید کے گلے تو لگے تھے، لیکن نہ ہی انہوں نے کوئی رونا دھونا کیا اور نہ ہی جوان بیٹوں کی موت پر کہرام ڈالا، بلکہ عبید کی ماں کے جملے سن کر میں حیران رہ گئی۔ وہ عبید سے کہہ رہی تھی کہ میرے دونوں بیٹے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، میں چاہتی ہوں کہ تم بھی شہادت حاصل کرو۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے مجھے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ ایک ماں اپنے 2 جوان بیٹوں کی موت کے بعد تیسرے بیٹے کی شہادت کی دعا مانگ رہی تھی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں پاکستان میں کسی کے منہ سے بھی اس طرح کی بات نہیں سنی تھی۔ کسی ماں کا اتنا جگر نہیں دیکھا تھا کہ وہ اپنے 2 بیٹوں کی شہادت کے بعد اپنے تیسرے بیٹے کو شہید کرنے کے لیے راضی ہو۔ میں ہکا بکا انہیں دیکھنے لگی۔ عبید نے مجھے اپنے ماں باپ سے ملوایا۔ وہ دونوں ہی مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے اور پھر ہم دونوں نے فلسطین میں ہی اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ عبید نے کوئی کام کاج ڈھونڈ لیا اور گزر بسر ہونے لگی۔ فلسطین کے حالات بہت خراب تھے۔ اسرائیلی فوج ہر وقت طاق میں رہتی کہ کس طرح مسجد اقصیٰ میں داخل ہوں اور نمازیوں کو پریشان کریں۔ یہاں رہتے ہوئے مجھے احساس ہوا تھا کہ ہمارے فلسطینی بہن بھائی کس اذیت سے دوچار تھے۔ یہاں موت اور زندگی کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ کسی جگہ میں بھی رہائشی آبادیوں کو نہ بخشا گیا تھا۔ کھلے عام جنگی قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی تھی اور کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ ہمیں یہاں آباد ہوئے 2 ماہ گزر گئے تھے۔ ان 2 مہینوں میں میں نے فلسطینی عورتوں کا وہ حوصلہ دیکھا تھا کہ میں دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے ایسے چٹان ارادے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ سب کی زبان پر بس ایک ہی بات ہوتی کہ ہم اس مقدس سرزمین کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، خاص کر یہودیوں کے لیے تو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سرزمین ہمارے انبیاء کی میراث ہے۔ یہاں آ کر مجھے پتہ چلا تھا کہ مومن کسے کہا جاتا ہے۔ میں مسلمان ضرور تھی لیکن مومن نہیں بن سکی تھی۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ ہم رات کو سوتے کچھ ہی دیر گزرتی کہ بمباری کی آواز سے ہماری آنکھ کھل جاتی۔ میں خوف کے مارے رونے لگتی تو عبید مجھے حوصلہ دیتے اور کہتے اس اذیت کا صلہ ہمیں آخرت میں ملے گا
اور پھر صبح کے وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قریبی آبادی پر بمباری کی گئی ہے، اور صبح ہزاروں لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر ہم تک پہنچ جاتی، جن میں سے کافی شہید ہو جاتے۔ یہاں یہ ہر روز کے معمول پر ہو رہا تھا۔ میڈیا میں اس بات کا کہیں ذکر نہیں تھا، اور نہ ہی دوسرے مسلم ممالک کو فلسطین کے معاملات سے کوئی لینا دینا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے سب عرب ممالک اندھے ہو چکے ہیں، کسی کو فلسطین کے حالات نظر نہیں آتے تھے، یا شاید مسلمانوں کی نظر میں مسجد اقصیٰ کی اہمیت ہی ختم ہو چکی تھی۔ ایک دن عبید نماز جمعہ کے لیے گئے تو نماز کے بعد اسرائیلی فوجی ان کو پکڑ کے لے گئے۔ بعد میں ان کی شہادت کی خبر ملی۔ یہ وہ خبر تھی جس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ شادی کے 2 سال بعد ہی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ یہاں پر عورتوں کا اس طرح سے بیوہ ہو جانا بہت عام سی بات تھی، لیکن میرے لیے یہ بہت بڑا دکھ تھا۔ میں اپنے ساس سسر کی ہمت کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ ایک کے بعد ایک کر کے ان کے تینوں بیٹے شہید ہو چکے تھے۔ ان کی زندگی میں اولاد کے نام پر کوئی نہیں تھا، اور پھر بھی ان کی زبان پر صبر کا کلمہ تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا اجر انہیں اللہ دے گا۔ ان کا بیٹا شہید ہے، اور شہید پر آنسو نہیں بہاتے۔ اپنی ساس سسر کو دیکھ کر میں نے بھی ہمت حاصل کر لی تھی، اور میں بھی اس بات پر راضی ہو گئی تھی کہ میرے اللہ کی رضا ہے، کیونکہ ان 2 مہینوں میں میرا جگر بھی کافی حد تک مضبوط ہو گیا تھا۔ میرے ساس سسر نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں پاکستان واپس جانا چاہتی ہوں، تو میں نے انکار کر دیا۔ میرے شوہر مجھے یہاں لے کر آئے تھے، اور اب مجھے اسی سرزمین پر رہنا تھا۔ مجھے مسجد اقصیٰ سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ یہاں آ کر مجھے اس جگہ کی اہمیت بھی سمجھ آ گئی تھی، لیکن اب گھر کا گزارا کرنے کے لیے کچھ کام کاج بھی کرنا تھا، کیونکہ ساس سسر بوڑھے تھے، کام کاج کے قابل نہیں تھے۔ اس لیے میں نے چند پیسوں کے عوض فلسطینی عورتوں کو غسل دینے کا کام شروع کر دیا۔ میں یہ کام فی سبیل اللہ کرنا چاہتی تھی، لیکن گھر کے حالات کی وجہ سے مجھے پیسوں کے عوض یہ کام کرنا پڑا۔ روزانہ کئی فلسطینی عورتیں شہید ہونے لگی تھیں، اور ان سب کو غسل دینے کے لیے زیادہ عورتوں کی ضرورت تھی، اس لیے مجھے یہ کام آسانی سے مل گیا۔ میں نے جب ان شہید عورتوں کو غسل دینا شروع کیا تو ہر گزرتے دن کے ساتھ میں حیران ہوتی چلی گئی۔ میں نے ان عورتوں کو غسل دیتے ہوئے کچھ ایسی چیزیں دیکھیں جنہیں بیان کرتے ہوئے بھی میں کانپ جاتی ہوں۔ جب میں نے گھر سے باہر نکلنا شروع کیا تو پہلے تو میں فلسطینی عورتوں کو حجاب میں نظر آتی تھی۔ جہاں کہیں کوئی عورت فارغ بیٹھی ہوتی تو اس کے ہاتھ میں قرآن پاک ہوتا، اور وہ تلاوت کر رہی ہوتی۔ یہاں کا پورا ماحول ہی ایسا تھا جیسے کوئی مدرسہ ہو۔ پاکستان میں تو میں نے بہت ہی آزاد ماحول دیکھا تھا۔ اب تو عورتیں دوپٹے سے بھی بے نیاز ہونے لگی تھیں، لیکن یہاں کی عورتیں ویسی بالکل نہیں تھیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے جنت کی حوریں ہوں۔ کلمے کے لیے ہر کوئی اپنی جان لٹانے کو تیار نظر آتا تھا۔ عورتوں اور مردوں کی بات ہی الگ الگ تھی۔ یہاں کا ہر بچہ بھی مجاہد تھا۔ روزانہ کئی مائیں اپنے جوان بیٹوں کی لاشیں اٹھاتی تھیں، اور کتنے ہی بچے اپنے ماں باپ سے محروم ہو جاتے تھے، لیکن کسی کی زبان پر کوئی شکوہ نظر نہیں آتا تھا۔ اگر ان لوگوں کو شکایت تھی تو مسلم امہ سے تھی۔ یہاں عورتوں کے غسل کے لیے ایک بہت بڑا سینٹر قائم کیا گیا تھا۔ جو بھی عورت شہید ہو جاتی اسے وہاں لایا جاتا۔ میں بھی اس کام پر لگ گئی تھی۔ ایک کے بعد ایک روزانہ کئی عورتوں کو غسل دینے لگی تھی، لیکن ایک عجیب بات تھی، جو بھی شہید عورت غسل کے لیے لائی جاتی اس کا حال عام عورتوں کے جیسا نہ ہوتا۔ وہ عام عورتیں جن کو میں پاکستان میں غسل دیا کرتی تھی، یہاں یہ بات بتاتی چلوں کہ غسل دینے والی عورتیں جو کئی سالوں سے یہ کام کر رہی ہوتی ہیں، انہیں میت کے حوالے سے بہت سی چیزوں کا احساس ہوتا ہے۔ کچھ میتیں غسل دیتے ہوئے بھاری ہو جاتی ہیں، تو کچھ روئی کے گالوں کے جیسی ہلکی پھلکی۔ یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن شاید یہ اس عورت کے اعمالوں کی بدولت ہوتا ہے۔
کچھ کا چہرہ انتقال کے بعد بالکل سیاہ پڑ جاتا ہے تو کچھ کا اس قدر روشن ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے 14ویں کا چاند ہو۔ اور جب یہاں کی شہید عورتوں کو میں نے غسل دینا شروع کیا تو ہر شہید عورت کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ ان کے وجود سے کتنا ہی خون کیوں نہ بہہ جاتا، اس کے باوجود ان کے چہرے کی رنگت گلابی ہی نظر آتی۔ بظاہر لمبی چوڑی نظر آنے والی عورتیں روئی کے گالے کی جیسی ہلکی رہتی۔ کئی دفعہ تو مجھے ایسا گمان ہوا جیسے شہید عورت کو جو غسل دے رہی ہوں وہ زندہ ہے۔ میں نے آواز دے کر لوگوں کو جمع کیا، ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو وہ کہنے لگے نہیں، اس کا انتقال ہو چکا ہے، اور میں یہ سن کے بہت حیران ہوئی کیونکہ مجھے ایسے ہی محسوس ہوا تھا جیسے وہ عورت زندہ ہو۔ یقیناً شہید زندہ کے ہی برابر ہے۔ میں نے بہت سی عورتوں کو غسل دیا تھا اور تقریباً سب شہید عورتوں کو ایسا ہی پایا تھا۔ میں حیران تھی، یہاں کی سب عورتیں ہی پاک حالت میں انتقال کرتی ہیں۔ مجھے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد بھی کافی مہینے گزر گئے تھے، میری عدت مکمل ہو گئی۔ میرے سسر نے بتایا کہ میرا ویزا ختم ہو گیا ہے، اب مجھے واپس جانا ہوگا۔ یہ سن کر میرا دل بہت دکھی ہوا کیونکہ میں اب اس سرزمین کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میرا دل مضبوط ہو چکا تھا، میں یہیں رہ کر ان فلسطینیوں کی خدمت کرنا چاہتی تھی جو قبلہ اول کے محافظ بنے ہوئے تھے، لیکن قانونی تقاضوں کے تحت مجھے فلسطین چھوڑنا پڑا اور میں پاکستان آ گئی۔ یہاں آنے کے بعد میرا دل نہیں لگتا تھا، ہر وقت بے تاب رہتی، عبید کی یاد مجھے ستاتی رہتی۔ میں سوچتی ہوں کاش میں کسی طرح واپس فلسطین پہنچ جاؤں۔ میرے والدین میری ایسی حالت دیکھ کر بہت پریشان تھے، پھر انہوں نے زبردستی میری شادی دوسری جگہ کروا دی۔ میں نے غسل دینے کا کام جاری رکھا، لیکن اب کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، اس لیے میں یہ کام فی سبیل اللہ کرتی ہوں۔ جب میں نے آپ کی والدہ کو غسل دیا تو مجھے وہی سب محسوس ہوا جو میں نے فلسطین میں شہید عورتوں کو غسل دیتے ہوئے محسوس کیا۔ آپ کی والدہ دیکھنے میں بہت صحت مند تھی، لیکن غسل دیتے وقت ان کا وزن بالکل روئی کے گالے جیسا تھا۔ ان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور ہلکی سی مسکراہٹ تھی جس نے مجھے ان شہید عورتوں کی یاد دلائی تھی، اس لیے میں نے بے ساختہ ایسی بات کہہ دی۔ یہ کہتے ہوئے ماریا کی آنکھوں میں سے آنسو چمکنے لگے اور میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی باتوں میں سچائی تھی، ایک درد بھی تھا جسے میں محسوس کر سکتا تھا۔ شاید وہ آج بھی فلسطین کو بہت یاد کرتی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اب بھی مجھے عبید کے ماں باپ کی بہت یاد آتی ہے، میری ان سے فون پر بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ میرا دوسرا شوہر بھی بہت ہی اچھا اور نیک انسان ہے۔ جب کبھی مجھے عبید کا خیال آتا ہے تو میں یہ سوچ کر حیران رہ جاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فلسطینی مرد اور عورتوں کو کتنا مضبوط جگر عطا کیا ہے۔ ان کے حوصلے چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہیں، اور یقیناً ایک نہ ایک دن یہ باہمت لوگ فلسطین کو یہودیوں سے آزاد کروا کر رہیں گے۔ اپنی کہانی بیان کر کے وہ کچھ دیر بیٹھی اور پھر واپس چلی گئی، اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ واقعی ہم لوگ کس قدر غافل ہیں۔ ہم نہ ہی قبلہ اول کی اہمیت سے واقف ہیں اور نہ ہی اپنے بچوں کو اس کی اہمیت بتاتے ہیں۔ فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کے لیے نہ ہی کسی مسلم ملک نے کوئی خاص قدم اٹھایا ہے اور نہ ہی کسی نے جنگ میں ان کا ساتھ دیا ہے۔ میں نے دل سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے حالات کو ٹھیک کر دے اور وہ لوگ بھی ہمارے جیسی ایک آزاد زندگی گزار سکیں۔ جو کچھ ماریا پر بیتی تھی اور جو کچھ فلسطینیوں پر بیت رہی ہے وہ ایک دن کی کہانی نہیں، بلکہ کئی دہائیوں سے یہی ظلم و ستم فلسطینیوں پر جاری ہے۔ ہم یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اپنی آنکھیں اور کان بند کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں روز محشر اس بات کا جواب دینا ہوگا، اس لیے ہم سب کو اپنے حصے کی آواز اٹھانی چاہیے۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، کیوں مسلم ممالک فلسطین کا ساتھ دینے سے کتراتے ہیں؟
وہ کون سا خوف ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے؟ ہمیں یہودیوں کا خوف ہے یا پھر وہ امداد جو ہم یہودیوں سے حاصل کر رہے ہیں، جس نے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ رکھے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔